عمومی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کا جو بچہ ہے جسے ہم جین زی کہتے ہیں، آج کل کا جو بچہ ہے یہ بہت زیادہ جذباتی ہو گیا، اور یہ آج کل کی اب جو نیچر آ رہی ہے، اب جو نیشن آ رہی ہے، ایک دم ریئیکشن پایا جاتا ہے اور ہر چیز کی جلدی ہے۔ فوراً سے میں کام شروع کروں، فوراً سے کامیاب ہو جاؤں۔ ابھی کام کرتے کرتے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس لاکھوں روپے کیوں نہیں آ رہے، بس پیسے نہیں آ رہے، چلو دوسرا کام شروع کرتی، پھر اس سے کچھ نہیں ہوا، چلو تیسرا کام شروع کر، پھر اس سے کچھ نہیں ہوا، چلو چوتھا کام شروع کرتے 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 اتنا کام چینج کر لیے کہ حاصل حصول ہی کچھ نہیں ہو، جس کے فیصلے تھوڑا سا لاجیکل ہونے لگے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ میچور ہو گیا۔ ایسا ہی میچور کی ساری تعریفات ہیں، سب الگ الگ اپنے طور پہ کہہ سکتے ہیں، مگر میں نے جو چیز پڑھی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا ریئیکشن روک سکے نا، یہ میچورٹ۔ ہاں، جب آپ کو اپنے آپ میں قابو آ جائے نا، سامنے آپ کے کوئی غلط کر رہا ہو، کوئی آپ کو غلط کہہ رہا ہو، تب آپ اپنے آپ کو روک لیں، یا کچھ اچھا ہوا ہے اور آپ اس پر ریئیکشن فوراً نہ دیں، سوچیں کہ میں جو ریئیکشن دوں گا اس کا اثر کیا ہو۔ یہ میچور ہے۔ ہم زندگی کے بہت سارے شعبوں کے اندر بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارے اندر میچورٹی کا پتہ اس طرح سے لگتا ہے کہ جب ہم اپنے فیصلے، اپنے معاملات کو لاجک کے جو ہے ریٹ مشین جیسے کہتے ہیں ترازو، اس میں اگر ہم ہر فیصلے کو توڑ رہے ہیں، اسے میچورٹ، اس کو پتہ ہے کہ ہاں یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ عمومی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کا جو بچہ ہے جسے ہم جین زی کہتے ہیں، آج کل کا جو بچہ ہے یہ بہت زیادہ جذباتی ہو گیا ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ جذباتی ہو گئی، اور یہ آج کل کی اب جو نیچر آ رہی ہے، اب جو نیشن آ رہی ہے، اس نیشن میں ایک دم ریئیکشن پایا جاتا ہے، بہت زیادہ ریئیکشن پاتا، اور ہر چیز کی جلدی ہے۔ فوراً سے میں کام شروع کروں، فوراً سے کامیاب ہو جاؤں، ہے کہ نہیں؟ ابھی کام کرتے کرتے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس لاکھوں روپے کیوں نہیں آ رہے، اس کا مطلب بس پیسے نہیں آ رہے، چلو دوسرا کام شروع کرتی، پھر اس سے کچھ نہیں ہوا، چلو تیسرا کام شروع کر، پھر اس سے کچھ نہیں ہوا، چلو چوتھا کام شروع کرتے 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 اتنا کام چینج کر لیے کہ حاصل حصول ہی کچھ نہیں ہو۔ یہ اس ہماری اس نیشن کے اندر جو اب جو قوم آ رہی ہے، جو یوتھ آ رہا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ یہ چیز پائی جا رہی ہے، اور میں خود یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں، اور جس سب سے زیادہ حیرت، اچھا ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیرنٹس سے یہ چیز سیکھی، کیونکہ اس وقت جو لوگ پیرنٹس بن چکے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا، ان کو بھی یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے والدین سے کیسے بات کرنی، ہم نے باہر کسی عام بندے سے کیسے بات کرنی، کسی رشتہ دار سے کیسے بیہیو کرنا ہے، نہیں پتہ۔ جب نہیں پتہ ہے تو پھر پرابلم۔ بچے وہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں، سو ہم نے بھی یہی کرنا، تو اگر سمجھداری ہم اپنے اندر لے آئیں، بچے خود بخود سمجھدار ہو گئے۔ ہمارے استاد صاحب ہمیں اکثر فرمایا کرتے تھے، بتائیں، ہمیں کہتے تھے بیٹا غصہ نہیں کر، اور غصہ اس وقت کرنا اپنے اسٹوڈنٹس پر کہ جب تمہیں غصہ نہیں آ رہا۔ بڑی بات ہے یہ، اور بڑی بات ہے یہ کہ غصہ نہیں کرنا، اور غصہ اس وقت کرنا ہے جب غصہ زور سے بنے نہیں آ، کیونکہ جب تمہیں غصہ آئے گا اور تم اس کا اظہار کرو گے
سارے کام خراب ہو گئے. اور جب غصہ نہیں آ رہا ہوگا نا اور پھر تم اپنے اوپر تھوڑی دیر کے لیے غصے کو طاری کرو گے تو تم اپنے آپ کو کنٹرول رکھ سکتے. آپ نہیں دیکھتے آئے دن کسی کو قتل کر دیا, کسی کو جو ہے وہ زخمی کر دیا, ہلاک کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیا بچا ہے؟ کیونکہ غصہ نکل رہا ہے. جب نکل رہا ہے اور اس کا انداز صحیح نہیں ہے تو معاملات خراب. تو یہ جملہ ہم لوگ ضرور لکھیے گا کہ غصہ اس وقت کرنا ہے بچوں پر بھی جب غصہ نہیں آ ہر فیلڈ میں. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی. جی 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 یہ ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا ہائپر کر دیتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آنے لیتے ہیں. تو سب سے بڑی فیلڈ تو ہماری ہے کہ جس میں ہر بندہ آتا ہی ہم رونے کے لیے, حضرت یہ مسئلہ ہو گیا, حضرت وہ مسئلہ ہو گیا, یہ پریشانی ہم سے. اور پھر انداز بھی ایسا ہوتا ہے نا رونے والا کہ بندہ کہے کہ یار ٹھیک ہے اللہ انشاءاللہ رحم فرما دے گا, مگر یہ کہ تمہیں بھی تو سوچو. تو ہمیں بھی بحیثیت انسان غصہ آ جاتا ہے. تو اسی کو تو ہمیں نے روکنا ہے. اور یہ غصہ رکے گا نہیں, ڈائیورٹ رکنا ہے. جب ڈائیورٹ ہوگا نا خود بخود کام سے چلے. اپنے آپ کو سڈن چینج کرنا سیکھ لے. سڈن چینج کر. جیسے اگر آپ کو ایک دم غصہ آیا سو فوراً کہہ لا حول ولا قوت الا باللہ, چلو ہاں آپ بتائیں, اس طرح کر کے اپنے آپ کو چینج کر. اگر آفس میں ہے تو فوراً اپنی کرسی چھوڑ دے, باہر چلے جاؤ. یار میں رپلائی نہیں دے رہا اس کو, تم لوگ بات کرو. ٹاپک چینج کرنا ہے واپس. جب آپ ٹاپک چینج کریں گے خود ہی آپ ریلیکس ہو جائے گے. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. بلکہ یہ جو اینگر ہے نا غصہ, اس پر تو ہمارا ایک پورا کورس بھی ہے ریکارڈڈ. اس پورے کورس میں بھی ہم نے یہی چیز سمجھائی ہے کہ غصے کو روکا نہیں جا سکتا, اس کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا. روکیں گے نا آپ کے لیے پرابلم بنے. تو غصے کا جواب اپنے کام سے دی. کسی نے آپ کو غصہ کرا دیا, اس کی حرکت سے آپ کو غصہ آ دیا, اب اپنے کام ہی ایسا کرنا ہے کہ جس سے آپ کو خوشی ہو جائے. یا الحمدللہ آپ اس کو ڈائیورٹ کریں گے خود بخود انشاءاللہ یہ پرابلم سالو.